اسلام میں سب سے بڑی بات جو میں نے کہا تھا کہ اس دور کا بڑے سے بڑا ویلفیئر کا جو نظام ہو سکتا ہے وہ آج سے 1400 برس قبل اسلام نے دیا تھا زکوٰۃ کے ذریعے سے. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ تُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ. بڑی صحیح باتیں کہی ہیں نظام معیشت کے بارے میں. ایک بات غلط کہی ہے کہ اسلام نے بہت کم احکام دیے ہیں. بہت کم تو دیے ہیں معیشت کے بارے میں، لیکن جو دیا ہے ایک حکم وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، وہ اتنا بڑا حکم ہے، سود حرام، حرام مطلق. نہ صرف سود، حضرت عمر نے فرمایا دعوا الربا والریبا، نہ صرف یہ کہ سود کو چھوڑ دو، سود کا جہاں شک بھی ہو جائے، ریب کہتے ہیں شک، جہاں ذرا سا بھی شائبہ سود کا چھوڑ دو. اس لیے کہ سود تو ایسا بڑا گناہ ہے کہ جو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے. اس سے بڑا تو گناہ کوئی ہے ہی نہیں. حضور نے فرمایا اس سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. الربا 70 حوبا ایسرھا، اس میں سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے ان ینکح الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. حساب کتاب اب آپ جوڑ لیجئے، ایک کے مقابلے میں 1000 کی بات ہو جائے گی. زنا کے مقابلے میں سود 1000 گنا زیادہ بڑا گناہ ہے. لیکن یہ کہ وہ علی الاعلان چل رہا ہے. بارہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ہی حکم بہت بڑا ہے. سود اور جوا، ان دونوں کی جہاں بھی آ جائے گی آلائش ختم. البتہ اس کے بعد، ان دو چیزوں کے بعد واقعہ یہ ہے کہ فری اکانومی، مارکیٹ اکانومی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، ہائر اینڈ فائر، یہ ساری چیزیں کہ جو مغرب کی اکانومی کی ہیں سب کی سب اسلام میں موجود ہے، 100% موجود ہے. سود کو ختم کر دیجئے، جوئے کو ختم کر دیجئے، باقی فری اکانومی، مارکیٹ اکانومی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی فورسز، کوئی بھی اس کے اندر مصنوعی کنٹرول نہیں ہونے چاہیے، بلکہ یہ کہ سادہ سے سادہ. اسی طرح امپلائی ریلیشن شپ ہے، ہائر اینڈ فائر. اگر ایک ملازم کام نہیں کرتا ہے، جس نے اسے ملازم رکھا اسے حق ہونا چاہیے کہ وہ کل نکال دے اس کو. آج آپ جائیے، صبح نہ آئیے گا، یہ آپ کا چیک حاضر ہے. اسلام کا یہی نظام ہے. البتہ یہ نظام اگر آج آپ نافذ کریں گے تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ریاست کفالت نہیں دے رہی ہے اسے. ریاست کفالت دے، ہم تمہیں بھوکا نہیں مرنے دیں گے. اگر تمہارے پاس جاب نہیں ہے تو تم جاؤ، نام لکھواؤ، ویلفیئر لو، زکوٰۃ کے نظام کے اندر سے تمہارا جو بھی روزینہ ہے مقرر ہو جائے گا. تمہارا ویلفیئر الاؤنس آپ اسے کہہ دیں، اسے ان امپلائمنٹ کہیں، یہ گارنٹی آپ دے دیجئے کارکن کو کہ تمہیں بھوکا نہیں مرنے دیں گے. یہ کفالت کا نظام ہے. تو کفالت عامہ زکوٰۃ کے ذریعے یہ ہے در حقیقت کہ جو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ بھٹو صاحب نے لگایا تھا، بڑی کنٹروورسی اس زمانے میں یہاں ہوئی تھی. کچھ ہمارے علماء 313 ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا تھا یہ کفر ہے، حالانکہ یہ کفر نہیں ہے. میرے مضامین 1969 کے 70 کے موجود ہیں. میں نے کہا تھا اگر اسلامی جمہوریت صحیح ہے تو اسلامی سوشلزم بھی صحیح ہے، یہ کفر نہیں ہے. جمہوریت بھی اگر اس میں اسلام نہیں ہے تو کفر ہے، شرک ہے، وہ حاکمیت انسان کے اوپر قائم ہے، لہذا کفر ہے. لیکن اگر کتاب و سنت کے تابع ہو جائے تو گویا کہ وہی کافر مسلمان ہو گیا. یہ اسلامی جمہوریت ہو گئی اور اسلامی صدارتی جمہوریت. لیکن اسی طریقے سے سوشلزم کا بھی کچھ اصول جو ہے وہ اسلام ہی سے مستعار لیے گئے ہیں. اور اقبال نے یہ بات کہی ہے صحیح، یہ ساری چیزیں جہاں کہیں کو خیر ہے اسلام سے مستعار لیا گیا ہے. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یا زنور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ کافرانہ نہیں تھا. ہر شہری کی کفالت. حضرت عمر نے تو فرمایا تھا کہ اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو ذمہ دار عمر ہوگا قیامت کے دن. آپ اندازہ کیجئے اس سے بڑا ویلفیئر کا نظام کون سا ہوگا. لیکن زکوٰۃ ہو ان دی رائٹ ارنسٹ. ضیاء الحق صاحب نے زکوٰۃ کو بھی بدنام کیا. بینک ڈپازٹ میں سے کچھ کاٹ لیا، یہ زکوٰۃ ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. نجاست کے ڈھیر میں سے کچھ نجاست لے آئے اور زکوٰۃ بن گئی، حالانکہ اصل زکوٰۃ ہے کل اموال تجارت پر زکوٰۃ. تمہاری دکان میں 5 لاکھ کا مال ہے، 2.5% دے دو. تمہارے کارخانہ ہے، اس کی زمین، اس کی بلڈنگ، اس کی مشین، اس کے ٹولز، 4 چیزیں ایگزمپٹ. لیکن جو سرمایہ چل رہا ہے، جو خام مال پڑا ہے 20 لاکھ کا پڑا ہے، جو فنشڈ پروڈکٹ ہے 30 لاکھ کی پڑی ہے، 50 لاکھ کے اوپر 2.5% دے دو. کیلکولیشن بہت آسان. یہ نہیں ہے کہ سال میں کیا کمایا کیا گوایا.
کیا لاس کیا پروفٹ، کوئی ضرورت نہیں، جو ہے حاضر ٹوٹل کے اوپر 2.5% دے دو۔ یہ کہلاتے ہیں اموال ظاہرہ۔ اموال باطنہ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے ہاں کوئی گھر میں کوئی زیور پر رکھا ہے، کوئی کیش رکھا ہوا ہے، اس کی زبردستی نہیں لیتی اسلامی ریاست۔ اسلامی ریاست اموال باطنہ کی زکوٰۃ میں لوگوں کو آزاد چھوڑ دیتی ہے، چاہے تو وہ ریاست کو دے، چاہے اپنے طور پر دے دیں، ورنہ تو یہ کہ گھر گھر جا کر صندوقوں کی تلاشی لینی پڑے گی۔ ہاں جو مال ہے آپ کا گودام میں پڑا ہے، کارخانے میں پڑا ہے، دکان میں پڑا ہے، یہ اموال ظاہرہ ہے، اس میں سے 2.5% لیا جائے، اتنی زکوٰۃ آئے گی کہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت نظام خلافت کر سکے گا۔ یہ گویا کہ نظام خلافت کا دوسرا حصہ ہے۔